بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ شب برات اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ وہ جمعہ آ چکا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ تمام عالم اسلام کو شب برات کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات کا وظیفہ نہ پڑھ سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ آپ کے پاس شب برات کا پورا دن موجود ہے۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج مل کر رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ شعبان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ کب یہ جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ شب برات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان کے تیسرے جمعۃ المبارک اور شب برات کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا گیا، اور آج خوش قسمتی سے ہے وہ بندہ جسے شب برات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ شب برات کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ دوستو، شب برات کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو۔ جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سارے آئیں گے، لیکن شعبان کا یہ عظیم تیسرا جمعہ اور شب برات کا دن سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ شعبان میں ساتھیوں بھائی بہنوں، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ہے، جس میں نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو شب برات کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اسے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میری بیٹیاں، آج میرے بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج شب برات کے دن یہ وظیفہ صرف جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں کامیابی اس کو 100% عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، جعلی پیر و فقیروں کے در پر جا جا کر تھک چکے ہیں، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج پوری ساتھیوں بھائی بہنوں حاجات پوری نہیں ہوتی، رزق کی تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج شب برات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج شب برات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو بنانا بہت آسان ہے۔ ہم جب رب کریم سے مانگتے ہیں، مانگتے ہی کب ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب کریم سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں نے، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی حاجات پوری ہوتی تھیں۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے پاس روتے ہیں آنکھوں میں۔
آنسو لاتے ہیں کہ سامنے والے کو کہیں سے ہم پر ترس آ جائے، خدارا اپنا قبلہ درست کیجئے۔ جب بھی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگیں۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایسا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ شعبان کے 30 جمعۃ المبارک کے شب برات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پہلے ہی رب سے مانگ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ 200 جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا 30واں جمعہ اور شب برات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے سال کے نصیبوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گا۔ ہر چیز کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کے 30 جمعۃ المبارک اور شب برات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے، اپنی پسند کے فیصلے کروانے ہیں۔ تو آج شعبان کے 30 جمعے کے دن چلتے پھرتے، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے شعبان کے 30 جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودیہ سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے شب برات کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت اور اتنی برکت ہے کہ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی بھکاری ہے، آج کوئی فقیر ہے، آج کوئی بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے بڑے بڑے حالات ساتھیوں، بھائی بہنوں، وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اللہ والو، ان مایوسیوں سے، ان ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار شعبان کی، ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس بڑی خاص شب برات کے دن، ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ نے ہر حال میں اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اور جب رب آپ کے مقدر میں کامیابی کو، رزق کو، دولت کو لکھ دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ روزگار اتنا ملے گا کبھی سوچا نہ ہوگا آپ نے۔ آپ قرض دار ہو، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندے کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد، نافرمان ساتھی بھائی بہنوں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، شعبان کے ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ 30 جمعۃ المبارک کے دن کامیابی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ پریشان ہیں ساتھیوں بھائی بہنوں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو صرف آپ نے 3 بار پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ آج ماہ شعبان کی دوستو بھائی بہنوں 15 تاریخ جمعے کا ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا پیسہ، اتنا رزق، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئیں۔ دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اس نام کے طفیل رحمت برکت چھماچم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ اور جمعے کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلدی شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقدر میں، اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی چاہتا ہے، آج ماہ شعبان کی
15 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، میرا رب آپ کی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا یہ وظیفہ اتنی جلدی آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک پڑے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی شعبان کے 7 روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 15 شعبان جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ساتھیو دوستو، آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی عشاء کی جس وقت کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ لوگ 9، 10، 11 بجے تک بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی بچ جائیں آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو، بھائیو بہنوں، عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں ایک بار ثواب کی نیت سے۔ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی، ساتھی بھائی بہنوں، ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو بے اولادی کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے
تو اس کو تابع فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تاؤس اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں، اللہ کریم کے حبیب کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر کرنے سے اللہ اپنی رحمت برکتیں آپ پر نشاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ کا شکر کرنے والے کے ساتھیوں بھائی بہنوں، اللہ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو بھی کچھ مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ بس آپ نے یقین، کامل توجہ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی، کمی پیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو ہم چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا چاہیں، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں شعبان کی 15 تاریخ کو جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں پھر وہ پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا فتاح کی قسم تو میرے اللہ نے کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاح کی، تو یا فتح پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اب آپ نے یا فتح یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا فتح یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا فتح یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 33 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا رزاقو کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین یا فتح یا رزاقو کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا فتح یا رزاقو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ قرآنی سورت ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے یعنی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں، جب شعبان کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔
ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 101 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 101 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخری وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے فوری طور پر اس عمل میں شامل کرنا ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور آج 15 شعبان شب برات جمعے کے دن آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر پڑھتے چلے جائیے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں غربت اور غریبی کو دور کرنے والے اس پاورفل عمل کا آخری وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے پورے 21 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ جوڑ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔